امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 10ویں روز بھی حملے جاری. ایرانی شہر بندر عباس میں دھماکے. ایران کے جزیرے کشم، چابہار، خزدار اور اصفہان میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی. خلیج میں صنعتی یونٹ پر امریکی میزائل حملے میں جانی نقصان نہ ہوا. سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے. امریکی حملوں پر تہران کا بھی جوابی وار. ایران کے اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اہداف پر حملے. اربیل میں الجزائر ایئر بیس کے قریب ڈرون مار گرایا. ایرانی فوج کا کویت میں امریکی میزائل سسٹم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کویت میں خطرے کے سائرن بج اٹھے. فضائی دفاعی نظام متحرک. کویت کی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرونز کو تباہ کیا جا رہا ہے. امریکی فوج نے متعدد ایرانی میزائل حملوں میں ہلاکتوں کی تصدیق کر دی. امریکہ ایران 10 روزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں. برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے ثالثوں نے کشیدگی میں کمی اور مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی. اب نیا ہرمز کو 10 دنوں سے لے کر 2 ہفتوں کے لیے کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کی تجویز پاکستان اور قطر نے پیش کی. ایران نے ثالثوں کی تجویز کی ابھی تصدیق نہیں کی. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا ثالثوں کی کشیدگی میں کمی کے لیے سرگرم ہے. ثالثوں کے ذریعے امریکی پیغامات مل رہے ہیں. ایران کی خطے کے ممالک سے کوئی دشمنی نہیں. ایران پر حملوں کے لیے کسی ملک کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے. حملے جاری رہے تو ایرانی مسلح افواج بھی جواب دیتی رہیں گی. IAEA کے سربراہ نے جوہری بجلی گھر پر امریکی حملے کی مذمت کر دی. جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے جنگ اس وقت بند ہوگی جب ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار. کہا امریکہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا. اب نیا ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے مفاہمت کی کوشش کے برعکس ہے. تہران مختلف ذرائع سے مذاکرات کی خواہش کے اشارے دے رہا ہے. ایران سفارتکاری چاہتا ہے تو اسے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی. ایران کے اندر معاشی بحران کے باعث پالیسی پر اختلافات بڑھ رہے ہیں. ایران میں ایک ہلکا مذاکرات کا حامی تو دوسرا سخت موقف پر قائم ہے. مذاکرات کے حامی فیصلہ سازی میں کامیاب ہوتے ہیں تو پیش رفت ہوگی. ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد. وزیر داخلہ محسن نقوی کو سکندر مومنی کے دورہ پاکستان سے اچھی خبر کی امید. محسن نقوی نے کہا امید ہے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اچھی خبر لے کر آئے ہیں. علاقائی صورتحال میں بہتری کی امید ہے. آپ کے دورہ پاکستان سے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا. سکندر مومنی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی مثال نہیں ملتی. پاکستان کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں. ایرانی وزیر داخلہ وزیر اعظم اور ایوان صدر میں ملاقاتیں کریں گے. سکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام پاکستانی قیادت کو پہنچائیں گے. امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی صورت میں ایران پر مزید حملوں کی دھمکی. کسی بھی امریکی فوجی کی ہلاکت کو بڑی قیمت ایران کو چکانی ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوجیوں کی ہلاکت پر سوشل میڈیا پر بیان. کہا ایران کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. فوجی قیادت کو ایران سے نمٹنے کی واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. نیتن یاہو کو امریکہ میں کسی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا. نیتن یاہو ایران کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ایران کو تباہی کی راہ پر چلنے والوں کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. ہم امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ کی حالت میں ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا ہوگا اور اس مزاحمت کے نتیجے میں آنے والے نتائج کو قبول کرنا ہوگا. امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں ایرانی مفادات کو ترجیح دی گئی. 14 شقوں میں ایسی کوئی شق نہیں جس سے یک طرفہ طور پر صرف امریکہ کو فائدہ پہنچا. اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں ایران امریکی چالیں سمجھنے میں ماہر ہے. امریکہ خطے میں نیا فوجی سامان لا رہا ہے. دوسری جانب دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنگ روکنا چاہتا ہے. امریکہ نے ہماری شرافت کو اپنی عقل کی طرح محدود سمجھ رکھا ہے. عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز پر حملہ. برطانوی
میڈیم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق نامعلوم سمت سے آنے والے پروجیکٹائل نے ٹینکر کو نشانہ بنایا. واقعہ عمان کے علاقے دکم کے شمال مشرق میں پیش آیا. ٹینکر نے VHF چینل 16 پر اپنے علاقے میں رپورٹ دی. خطرات کے پیش نظر بحری جہازوں کو محتاط رہنے کی ہدایت. یمن کی فورسز کا بھی رد عمل. انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا. انصار اللہ کے ترجمان یحییٰ السری کا کہنا ہے کہ یمن کے صنعاء ایئرپورٹ کی مسلسل ناکہ بندی ناقابل برداشت ہے. ہم ناکہ بندی کا جواب ناکہ بندی سے دیں گے. کشیدگی کا جواب مزید کشیدگی سے دیا جائے گا. بحری ناکہ بندی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. سعودی افواج نے خبردار کرتے ہوئے واضح کر دیا. کہا کہ بین الاقوامی سمندروں میں جہازوں کی حفاظت جائے گی. سعودی عرب نے حوثیوں کے الزامات کو مسترد کر دیا. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں. یمن کے خلاف بحری ناکہ بندی کا دعویٰ حقائق کے منافی ہے. عالمی برادری سے بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ. وزیر اعظم سے کینیڈین وزیر خارجہ کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کے تبادلے پر اتفاق. شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہیں. تجارت، سرمایہ کاری اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. انیتا آنند نے شہباز شریف کو کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا خیر سگالی کا پیغام پہنچایا. وزیر اعظم نے کینیڈین ہم منصب سے جلد ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت کرنے پر کینیڈا سے اظہار تشکر. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت. فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے حوالے سے پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا. مشترکہ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تعاون اور باہمی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. کینیڈین وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں کو سراہا. امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کی بھی تعریف کی. فریقین کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دفاعی و سیکیورٹی کے شعبوں میں باہمی روابط کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ. پاکستان اور کینیڈا کے درمیان زرعی و تجارتی تعاون میں اہم پیش رفت. دونوں ملکوں میں جینیاتی طور پر ترمیم شدہ کینولا کی درآمد سے متعلق پروٹوکول پر دستخط. اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے پروٹوکول پر دستخط کیے. پروٹوکول میں کینیڈین GM کینولا کی درآمد کے فائٹو سینیٹری تقاضے طے. پاکستان اور کینیڈا کا زراعت اور تجارت میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. پاکستان کا تعلیم، IT اور زراعت میں کینیڈین تعاون پر بھی اظہار تشکر. آزاد جموں و کشمیر الیکشن. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے انتخابی مہم کی کمان سنبھال لی. سابق وزیر اعظم آج مظفر آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی مظفر آباد کا دورہ کریں گے. مظفر آباد میں جلسے کے لیے تمام انتظامات مکمل. سٹیج سج گیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر امیر مقام سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی جلسہ گاہ آمد. انتظامات کا جائزہ لیا. لیگی رہنماؤں کی آمد پر کارکنوں کا زبردست جوش و خروش. پیپلز پارٹی کا بھی آج نکیال میں بڑا جلسہ. بلاول بھٹو خطاب کریں گے. ڈیزل 5 روپے 71 پیسے مہنگا اور پیٹرول 35 پیسے فی لیٹر سستا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل. نوٹیفیکیشن جاری. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج کے لیے ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا منفرد ویژنری اقدام. بہترین غیر ملکی اسپیشلی ڈاکٹرز پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کریں گے.
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب ہیلتھ کنیکٹ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستانی نژاد غیر ملکی ڈاکٹرز اور سرجنز سرکاری ہسپتالوں میں سروسز دیں گے۔ غیر ملکی ڈاکٹرز اور سرجنز مقامی طبی عملے کو جدید طبی مہارتوں کی تربیت بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں بین الاقوامی معیار کی طبی سہولیات فراہم کرنا عزم ہے۔ پنجاب میں ہیلتھ کا نظام عالمی معیار کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے این سی سی آئی کے نوٹس کا وکیل کے ذریعے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ نوٹس میں الزامات اور قانونی شکے واضح نہیں۔ نورین نیازی نے این سی سی آئی اے سے شکایات اور الزامات کی تفصیل مانگ لی۔ کہا قانون کے دائرے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتی ہوں۔ نورین نیازی نے 26 مارچ کو حق سے متعلق متنازع بیان دیا تھا۔ برطانیہ میں قیادت کی تبدیلی، اینڈی برنم نئے وزیر اعظم بن گئے۔ شاہ چارلس نے کیئر سٹارمر کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ اینڈی برنم کی پہلی بادشاہ سے ملاقات، شاہ چارلس نے اینڈی برنم کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ نئے وزیر اعظم کی 10 ڈاؤننگ سٹریٹ آمد، کہا یہ ملک برطانیہ کے لیے فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ ہم نئے سیاسی اور معاشی ماڈل سے متعارف کروائیں گے۔ رواں سال کے آخر میں نیا 10 سالہ قومی منصوبہ پیش کریں گے۔ اینڈی برنم کے عہدہ سنبھالتے ہی کابینہ میں تبدیلیاں شروع۔ جان ہیلی برطانیہ کے نئے وزیر دفاع مقرر۔ ایوٹ کوپر کی جگہ ایڈمل بینڈ کو وزیر خارجہ لگا دیا گیا۔ شبانہ محدود وزارت داخلہ کا منصب سنبھالیں گی۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی وزیر تجارت پیٹرل کائل نئی حکومت سے الگ ہو گئے۔ امریکی صدر کا برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم سے ٹیلی فونک رابطہ، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دو طرفہ تعلقات اور یوکرین جنگ پر بات چیت کی گئی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے خلیل علیہ کو اپنا نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ نئے سربراہ یحییٰ سنوار کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ حماس کے مطابق خلیل علیہ نے تنظیم کے اندر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی حاصل کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خلیل علیہ کو نئی تنظیم کا حماس کا سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ کہا اللہ فلسطین عوام کو کامل آزادی اور فتح سے سرفراز فرمائے۔ مودی کے اقتدار سے بھارتی عوام بیزار، بھارت میں نوجوانوں کی کاکروچ جنتا پارٹی کا نئی دہلی میں پارلیمنٹ کی جانب مارچ۔ شیلنگ اور لاٹھی چارج ہونے پر وزیر تعلیم کے استعفے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ۔ پولیس کا لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، جگہ جگہ جھڑپیں، متعدد افراد زخمی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ کوکروچ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا۔ میڈیکل داخلہ ٹیسٹ کے پرچے لیک ہونا تعلیمی نظام میں بدعنوانی کا ثبوت ہے۔ کراچی، لیاقت آباد، آدم نگر میں لڑائی جھگڑے کے دوران چھری کے وار سے نوجوان جاں بحق۔ مقتول کی شناخت 16 سالہ عدنان کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ روڑی نہر، رانی پور چشمہ روڈ کے قریب نہر میں گر کر ایک شخص جاں بحق۔ متوفی کی شناخت نہ ہو سکی، لاش جناح ہسپتال منتقل۔ گوجرانوالا کے شاہین آباد گریڈ سٹیشن میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو حکام نے آگ پر 4 گھنٹے بعد قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ آگ ایم آئی ایس سٹور میں لگی تھی۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات